الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ارشاد احمد چنہ صاحب، سابق صوبائی امیر صوبہ سندھ رجسٹرڈ فرقہ اور ان کے عالم سمجھے جانے والے، ان کے صاحبزادے ہمارے ساتھ گروپ میں شریک ہیں، اسامہ ارشاد چنہ صاحب. پرسنل میں انہوں نے مجھے ایک پوسٹ بھیجی اور ایک سوال پوچھا ہے پوسٹ کے بارے میں کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے. اللہ تعالیٰ اس جوان کے دین سیکھنے کے جذبات کو مزید، اللہ رب العالمین جو ہے اس شوق کو اس کے پختہ فرمائے، مزید اضافہ فرمائے اس میں. اللہ تعالیٰ اسے برکتوں سے نوازے اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ان کا جو بھیجا ہوا ارسال کردہ پوسٹ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عید کے چاند پر اختلاف. فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرب قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ چاند معمول سے بڑا نظر آئے گا. پہلی رات کا چاند دیکھ کر کہا جائے گا یہ تو دوسری رات کا چاند ہے. المعجم الاوسط للطبرانی اور سلسلہ احادیث الصحیحہ، سلسلۃ احادیث الصحیحہ جلد 5 صفحہ 366، حدیث نمبر 2292 2292. یعنی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حدیث نقل کی گئی ہے. علامہ البانی نے مجموعہ ترک کی بنیاد پر اس کو حسن یا صحیح قرار دیا ہے. تو اس روایت کے بارے میں میرے پیارے بھائی نے یہ سوال پوچھا ہے. دوست کے بیٹے ہیں، اس اعتبار سے بھتیجا بھی کہہ سکتا ہوں ان کو. اللہ تعالیٰ انہیں برکتوں سے نوازے. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ قرب قیامت کی نشانی بتانے والی روایت کو اکثر اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے. اگرچہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا، لیکن بہت سے اہل علم نے اس کو ضعیف بھی قرار دیا اور پوری تفصیل بیان کی کہ یہ ضعیف کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے. بیسکلی جو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی میں اس پر عرض کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے عرض کروں گا کہ یہ تو ویسے بھی منکر بنتی ہے روایت، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ ابتدائے اسلام میں ہی یہ معاملہ ہو چکا ہے. تو یہ قرب قیامت کی نشانی کیسے ہو سکتی ہے جو بات صدیوں پہلے ہو چکی ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہو چکی ہو. مثال کے طور پر آپ صحیح مسلم شریف کتاب الصیام اٹھائیں، اس میں باب ہے، باب بیان انہ لا اعتبار بکبر الہلال وصغرہ. اس بات کا بیان کہ چاند کے بڑے چھوٹے ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس میں ایک روایت نقل ہوئی ہے، ابو البختری امام مسلم سند سے نقل کرتے ہیں. ابو البختری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خرجنا للعمرہ، عمرہ کے لیے نکلے. فلما نزلنا ببطن نخلہ، جب بطن نخلہ پہ ہم پہنچے، اترے، رکے، ٹھہرے، تو ترائینا الہلال، ہم نے ایک دوسرے کو چاند دکھایا، نیا چاند. تو بعض نے کہا، فقال بعض القوم، قوم کے بعض افراد نے کہا کہ یہ تیسرے دن کا چاند ہے. بعض نے کہا کہ یہ دوسرے دن کا چاند ہے. وابن لیلتین، اس کو 2 ہی راتیں گزری ہیں، دوسری راتیں. قال فلقین ابن عباس، ابن عباس سے ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے ان سے یہ بات ذکر کی کہ ہم نے چاند دیکھا. بعد نے کہا تیسرے دن کا ہے، بعد نے کہا دوسرے دن کا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ای لیلۃ رأیتموہ، تم نے اسے کس دن دیکھا تھا؟ قال فقلنا لیلۃ کذا وکذا، ہم نے تو فلاں فلاں رات کو دیکھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مدہ للرؤیۃ فہو لیلۃ رأیتموہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی رؤیت کو تمہارے لیے طویل کر دیا، بس
فہو لیلۃ رأیتموہ، چاند اسی رات کا ہے جس رات تم نے دیکھا، چاند اسی رات کا ہے جس رات تم نے دیکھا۔ یہ وہی والی بات ہے کہ دوسری رات کا ہے تیسری رات کا ہے، لوگ اختلاف کریں گے، تو یہ اختلاف تو شروع میں ہی ہو چکا۔ قرب قیامت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہے، حدیث سے، صحیح مسلم کا باب بیان کر دیا ہے میں نے، حدیث نمبر جو میرے سامنے نسخہ ہے اس کے مطابق 1088 ہے۔ صحیح مسلم کے نمبر عموماً مختلف ہوتے ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھا جائے تو۔ اچھا، ابھی تک میرے سامنے کوئی ایسا نسخہ نہیں آیا کہ جس کی نمبرنگ جو ہے وہ بالاتفاق ہو اور اس کو بیان کیا جا سکے۔ بہرحال نمبر اتنا اہمیت نہیں رکھتا، باب بیان کر دیا تو صحیح مسلم کتاب الصیام میں اس میں دیکھ لی جائے یہ روایت، متن انشاءاللہ ارسال کر دوں گا گروپ میں۔ تو یہ دیکھیے گا کہ یہ جو روایت اس سے کیا ثابت ہوتا ہے، ہمارے یہاں ہوا کیا ہے کہ چاند دیکھا گیا ہے ہفتے کی رات کو اور اتوار کو اعلان ہو گیا عید کا، تو بہت سے لوگوں نے دیکھا اور اس کی گواہی دی قوم کے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی اس حدیث کے مطابق یہ جو بات ہے کہ دوسری رات کا ہے تیسری رات کا ہے، یہ تب کہا جائے گا، یہ کہنا تب منائے جس رات کو دیکھو اسی رات کا تسلیم کرو، کہ جب پہلی بار سبھی نے ایک ساتھ دیکھا ہو، سبھی نے پہلی بار دیکھا ہو تب کی بات ہے۔ لیکن یہاں معاملہ مختلف ہے پاکستان کا، کچھ لوگوں نے دیکھا اور انہوں نے گواہی دی کہ چاند نظر آ گیا ہے، لیکن رجسٹرڈ فرقہ جو اپنے علاوہ کسی کو مسلم سمجھتا ہی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ان کی جماعت کے کارکن نہیں تھے تو انہوں نے اپنی جماعت کے کارکنوں کی گواہی نہیں مانی، یعنی جو جماعت کے کارکن نہیں ہیں ان کی گواہی نہیں مانی، اپنے جماعت کے کارکنوں کی مانتے ہیں صرف، اور اپنے جماعت کے لوگوں کو ہی مسلم سمجھتے ہیں، باقی کو تو مسلم مانتے ہی نہیں، تو ان کی گواہی کیسے تسلیم کریں گے؟ تو رجسٹرڈ فرقہ پرستوں نے ان کی گواہی کو تسلیم نہیں کیا کیونکہ ان کے نظر میں وہ مسلم تھے ہی نہیں۔ لیکن جن لوگوں نے چاند دیکھا تو صحیح مسلم کی اس حدیث کے مطابق فہو لیلۃ رأیتموہ، چاند اسی رات کا ہوگا جس رات کو تم نے دیکھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے تمام اہل اسلام کے لیے۔ تو ان لوگوں نے جب گواہیاں دی، ان میں بعض مسجد کے امام بھی تھے، جیسے پسنی کی جامع مسجد کے امام تھے، انہوں نے بھی یہ گواہی دی، تو اور بھی لوگوں نے یہ گواہی دی، مختلف شہروں سے یہ گواہیاں آئیں۔ تو وہ لوگ اگر ان کو اتوار کی رات کو چاند دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہفتے کی رات کو نظر آ گیا تھا تو آج یہ چاند بڑا ہے، دوسری رات کا چاند ہے، تو یہ اس حدیث کے مطابق کوئی غلطی نہیں کر رہے ہوں گے، کیونکہ حدیث میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ فَهُوَ لِلَيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ، چاند اسی رات کا ہوگا جس رات تم نے دیکھا۔ تو لوگوں نے دیکھا، پوری دنیا میں جو دیکھا سو دیکھا، مطلب کیونکہ 30 پوری ہو چکی تھی پوری دنیا میں، پاکستان میں جن لوگوں نے دیکھا ان کے لیے وہ پہلی رات کا تھا، اتوار کی رات کا چاند ان کے لیے دوسری رات کا تھا، تو ان پر یہ حدیث کسی بھی طرح فٹ نہیں آتی۔ باقی یعنی کہ یہ بات حدیث کے مطابق وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوسری رات کا چاند ہے، چونکہ پہلی رات کو چاند دیکھنے کی گواہی مل چکی تھی۔ اگر گواہی نہ ملی ہوتی تو پھر یہ کہنا جائز نہ ہوتا پاکستان والوں کے لیے کہ جنہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اچھا، اب آئیے اس بات کی طرف کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے جو روایت نقل کی ہے وہ روایت درست ثابت نہیں ہوتی۔ طبرانی کی اوسط میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور اسی طرح معجم الصغیر میں بھی امام طبرانی رحمہ اللہ اس روایت کو لائے ہیں۔ ان دونوں میں جو ہے امام کے جو شاگرد ہیں، یعنی امام طبرانی رحمہ اللہ کے محمد بن عبداللہ بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن یہ ایک ہی ہیں، تو ان کا ترجمہ نہیں ملتا، یعنی ان کے احوال نہیں ملتے، ان کا ترجمہ کہیں نہیں ملتا۔ یہ بات جو ہے مجمع الزوائد میں علامہ الحیثمی رحمہ اللہ نے بھی نقل کی ہے کہ انہ لم یجد لہ ترجمہ، مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 146۔ تو یہ ان کا تفرد بھی ہے اس میں، اور اس کی جو ہے نا وہ اصل بھی کوئی نہیں ہے، ان کے احوال ہی نہیں ملتے کہ ثقہ تھے یا ضعیف تھے، تو یہ بنیادی طور پر روایت جو ہے اس وجہ سے ضعیف ہے۔ معجم الصغیر میں اور اوسط میں حدیث انس رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت اس طرح کی بیان کی جاتی ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے وہ عبد الکبیر راوی ہیں، اس کا تفرد ہے، جیسا کہ الافراد امام دارقطنی کی کتاب ہے اس میں اس کو نقل کیا گیا ہے، تو اس کی سند میں بھی کلام ہے، اور اصل میں یہ شعبی کی مرسل روایت ہے، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی مرسل روایت ہے، شعبی ان کی مرسل روایت ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ روایت مروی ہے، تو اس میں بھی سند میں کلام ہے، شعبی کی مرسل ہی ہے در حقیقت یہ۔ امام حیثمی نے بھی یہی علت اس کی بیان کی ہے مرفوع کی، مجموع الزوائد جلد 7 صفحہ 325 میں، کہ اس میں طبرانی کے جو شیخ ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن اس کا متابع بھی موجود ہے، تو جو متابع وغیرہ ہیں
وہ بھی ساری کی ساری ضعیف ہیں. مثلا کسی کی سند میں عبد الرحمن بن یوسف ضعیف ہیں، اور کسی میں امام عقیلی نے ان کو مجہول النسب بھی قرار دیا ہے کہ روایت میں مجہول ہے، وہ ان کی حدیث غیر معروف ہے اور یہ جو ہے پہچانا نہیں جاتا اس روایت کے علاوہ. بہرحال تمام سندیں جتنی بھی اس کی پیش کی جاتی ہیں ان تمام سندوں میں کلام موجود ہے، جس کی تفصیل کافی دقت طلب ہوگی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر یہ روایت صحیح ہو بھی تو ان لوگوں کے خلاف پیش نہیں کی جا سکتی جنہوں نے پہلے دن دیکھا تھا. فَهُوَ لِلَّيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ، صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق وہ یہی کہیں گے کہ یہ دوسری رات کا چاند ہے، چونکہ انہوں نے پہلی رات کو دیکھا تھا اور ان لوگوں کی گواہی تسلیم کی تھی. اگر دیکھا نہیں تھا تو ان لوگوں کی گواہی تسلیم کی تھی جنہوں نے پہلی رات کو چاند دیکھ کر گواہی دی تھی. ظاہر سی بات ہے ان کے بھی دین ایمان کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے اور روزے والے دن عید منانا حرام ہے، تو پوری قوم کا گناہ تو اپنے سر نہیں لے سکتے. دیندار لوگ تھے، ذمہ داری کے ساتھ مسجد کے امام نے گواہی دے دی، تو گواہی تسلیم کر کے جنہوں نے پہلی رات کا مانا، اتوار کے دن انہیں حق حاصل تھا کہ وہ کہتے کہ یہ روایت جو ہے، یہ چاند جو ہے وہ دوسری رات کا ہے. تو یہ روایت جو ہے مجموعہ ترک کے حساب سے بھی یعنی ضعیف روایت ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ اس کو صحیح قرار دیا، لیکن ان کا صحیح قرار دینا درست معلوم نہیں ہوتا. واللہ اعلم بالصواب. میں یہ بات بھی پھر عرض کر دیتا ہوں کیونکہ بعض لوگ پھر جو ہے بلا وجہ ایسی باتوں کو طول دیتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر یہ حدیث البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق صحیح ہو تب بھی ہمارے حالات کے اعتبار سے اس کو فٹ کرنا غلط ہے. کیوں؟ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے یہاں پہلی رات کو، ہفتے کی رات کو دیکھا جا چکا تھا، گواہی آ گئی تھی. رجسٹرڈ فرقہ پرست اپنے علاوہ کسی کو مسلم سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو وہ اس گواہی کو نہیں مانیں گے. تو ان کو بتانے کے لیے یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ دیکھیے جی یہ دوسری رات کا چاند ہے. ہاں اگر پوری قوم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تو اس صورت میں پھر نہیں کہنا چاہیے، اور اس کے لیے تو صحیح مسلم کی روایت ہی کافی ہے. واللہ اعلم اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ